آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے نوجوان ان کا طرز فکر اور ان کے لیے وہاں کی جو مصروفیات ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تعلیم میں مصروف ہیں۔ یونیورسٹی، کالجز، وہاں کا ماحول، صحت، تعلیم، ہر طرح کی سہولت، سائنس، ٹیکنالوجی، اور وہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو مصروف کیا ہوا ہے مثبت اور تعمیری کاموں میں۔ لیکن جب میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں یا اسلامی دنیا، اکثر ممالک آپ دیکھ لیجئے، تو وہاں پر نوجوان اگر کوئی تعلیم بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے پاس روزگار نہیں ہوتا، ورنہ اکثر طور پر حالانکہ ہماری آبادی کا اکثری حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو جذباتیت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اب جذباتی تقاریر یہ انہی دنوں میں، ہفتہ 10 دن میں ہم نے بہت زیادہ لوگوں سے سنی، اور بدقسمتی یہ کہ دانشور، لکھنے والے، بولنے والے، وہ یہی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان جذباتی تقریروں کا، تحریروں کا اور بھڑکانے کا، مشتعل کرنے کا نوجوانوں کو، وہ پھر راستہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کو پمپ کر دیتے ہیں نا، اتنا بھر دیتے ہیں جذبات سے، اب اس کے پاس یا تو یہ ہے کہ آپ اس کو لڑا دیں کہیں پر، تو وہ لڑ جائے، مر جائے، کھپ جائے، تو پھر تو کوئی صورت بنتی ہے ان جذبات کو اور اشتعال کا جو ہم نے پیدا کیا ماحول میں۔ ورنہ پھر صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کی صورت نکلتی ہے پھر طالبان کی شکل میں، داعش کی شکل میں، اور پھر دوسرے گروپوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ وہ کیوں سامنے آتی ہے؟ آپ ان گروپوں کا بھی مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی وہ نوجوان گئے کہ جن کو پہلے بھڑکایا گیا، جذباتی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی استعمال نظر نہیں آیا، یعنی ان کو آپ کہیں استعمال نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد کیا صورت بنی؟ اس کے بعد یہ بنی کہ یہی نوجوان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح نہیں فلسطین آزاد ہوگا، کشمیر کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، فلاں مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ پھر اپنے گلی محلوں میں بیٹھ کر انہوں نے ایک اپنی تنظیم بنا لی، پھر انہوں نے اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس طریقے سے ایک گروپ وجود میں آ گیا۔ اب ان سب گروپس کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یہی جذبات اور یہی احساسات ان کے پیچھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے ایک تھریٹ بن جاتے ہیں، خطرہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ایکٹیویٹیز کے جو آپ تخریب کارانہ ایکٹیویٹیز کہہ لیجئے اور منفی سرگرمیاں کہہ لیجئے، پھر وہ ان میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو غیر قانونی بھی ہوتے ہیں، غیر اخلاقی بھی ہوتے ہیں، غیر اسلامی بھی ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز، پھر اس میں وہ مصروف، یعنی مثال کے طور پر بھتہ لینا، پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان سے تاوان لینا، ان کے کسی رشتہ دار کو اغوا کر لینا، پھر ان سے تاوان لینا، پھر اس کی بنیاد پر اپنی تنظیموں کو چلانا، پھر اسلحہ لینا، پھر یہ ایسے نتائج، برے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے یہ مقررین، یہ خطیب، ہمارے یہ دانشور، کالم نگار ایسے ایسے باتیں لکھ جاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں پر۔ کہ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل جانے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں، ہم اسرائیل پر جی حملہ کرنا ہے، یا ہم نے یہ کام کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جغرافیہ کا، حدود کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ سب سے بہترین راستہ، طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی ریاست ہے، آپ کے ملک کی حکومت ہے، وہ دوسری حکومتوں سے بات کرتی ہے، انٹرنیشنل فورم ہوتے ہیں وہاں پر بات اٹھاتی ہے، ان سے گفتگو کرتی ہے۔ آپ نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور امن کے ساتھ سفارتی بنیادوں پر گفتگو کی جاتی، یہی کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو امت مسلمہ نے 30-40 سال کی تاریخ ہماری گواہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا حشر ہوا ہے، پاکستان نے اس کی اتنی بڑی قیمت اس کی ادا کی ہے۔ تو میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ ہم، یہ وقت گزر جائے گا، 10-15 دن جوش کا اور غیرت کا اور جذبے کا، جذباتیت پیدا کرنے کا، اور یہ دانشور، کالم نگار پھر اپنی دوسری دنیا میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن مارا کون جائے گا بیچارہ؟ یہ نوجوان ہمارا، یہ پھر فرسٹریٹڈ ہوگا، پھر یہ گروپ بنائے گا، پھر یہ اپنے ہی ملک میں تنظیمیں بنائے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر کہے گا جی اب ہم نے آزاد کروانا ہے، فلاں ملک کو آزاد کروانا ہے، فلاں مسلمانوں کا خطہ آزاد کروانا ہے، پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کیا ہم نے کر لیا۔
اس اسلحے کے ذریعے سے اور اس دہشت کے ذریعے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے مواقع پر بہت ہی سمجھداری سے، اور یہ ہماری جمع پونجی ہے نوجوان، ان کو ہم اس طرح ضائع کرتے ہیں سڑکوں پہ لا کے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے جھنڈے اور سڑکیں بلاک کرنا، پھر لوگوں کو مارنا پیٹنا، یعنی یہ ہماری قوت ہے۔ ہم ان کو پڑھائیں، ان کو لکھائیں، ان کو دین سمجھائیں، اور ان کے اندر ہم ایک اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار ان نوجوانوں میں پیدا کریں، ہمارے ادارے، ہماری درسگاہیں ان کی تربیت کریں۔ اس کے بجائے ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں اس طرح۔ اور یقین کیجئے کہ یہی نوجوان 15-20 سال کے بعد اپنے انہی رہنماؤں کو، انہی راہبروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے 15-20 سال کے بعد کہ بھئی ہمارا جو ایک پرائم ٹائم تھا نا، وہ ان لوگوں نے ہمارا ضائع کر دیا، ہمیں جذباتیت کی نظر کر دیا، نہ ہماری تعلیم ہوئی اور نہ ہی ہم دنیا میں آگے بڑھ سکے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ چند ہیں جن کی آواز پر کوئی توجہ بھی نہیں کرتا۔ زیادہ بلند آواز انہی لوگوں کی ہے کہ جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر ایسی حدیثیں اور ایسا کچھ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، ایسی تقریریں آ جاتی ہیں، ایسی روایات آ جاتی ہیں کہ جنہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا، پھر انہیں بیان کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر اور ایک نیا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے۔ میں ان احادیث پر، یعنی جنہیں حدیث روایات پر میں توجہ کرتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے، حالانکہ رسول اللہ نے، اگر ہم ان باتوں کو سچ بھی مان لیں تو رسول اللہ نے تو در حقیقت ہماری نالائکی کو بیان کیا ہے، ہمیں خبردار کیا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم خبردار ہوں، آگاہ ہوں اور ایسے مسلمان اور ایسے مومن نہ بنیں، ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنے آپ کو بالکل ان باتوں کے عین مطابق بنا رہے ہیں کہ یہ برائیاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، ایسا ہوگا، کفار تم پر چڑھ دوڑیں گے، یا یہ وقت آئے گا پھر اس طرح ہوگا، یعنی بہت کچھ روایات میں بیان کیا جاتا ہے۔ بھائی وہ تو ہمیں خبردار کیا گیا، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل ایسا کا ایسا ہو جائے، یعنی ہم نے اسی طرح ہی رہنا ہے مسلمان، نہ تعلیم میں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، نہ علم میں، کسی چیز میں ہم نے ترقی نہیں کرنی، ہم نے اسی طرح پستی کا شکار رہنا ہے، اور ہم نے ان روایات کا مصداق بننا ہے، عین مطابق ہم نے ان روایات کو سچا ثابت کرنا ہے کہ اسی طرح ہونا ہے دنیا میں۔ کوئی عجیب سا ماحول ہے ہمارا کہ بد دعا کی جا سکتی ہے، اور انسان آخر میں پھر یہی سوچتا ہے کہ جو ہم حصہ ملا سکتے ہیں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ یہ کریم ہے، اور اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کر لیں، ان کو صحیح راستہ نظر آئے اور یہ لوگ محنت کریں، جو اصل کام ہے محنت کرنے والے، اس میں محنت کر کے ہم آگے بڑھیں، تو پھر ہی کوئی مقابلہ دنیا کا ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات، جینون بات ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کسی کی یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ اپنا تحفظ چاہتا ہے، تحفظ خیش جس کو ہم کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم ہوگی، کوئی فرد ہوگا، وہ کمپٹیشن میں آتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، آگے نکلتا ہے۔ ہم اس کو ایک کنسپائریسی تھیوری کا نام دے دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اب ایک دکاندار ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا دکاندار بیٹھا ہوگا تو اس کا کام تو یہی ہوگا نا، وہ کوشش کرے گا میں اس سے زیادہ کماؤں۔ اسی طرح اگر ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ایک پروڈکٹ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور فیکٹری ہے، وہ پروڈکٹ بناتی ہے، تو واضح بات ہے کہ دونوں میں کمپٹیشن تو ہوتا ہے۔ اسی طرح اقوام میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، کون قوم چاہتی ہے کہ وہ پیچھے رہے؟ ہم اس کمپٹیشن کو بجائے اس کے کہ مقابلہ سمجھ کر، مسابقت سمجھ کر ہم ترقی کریں، محنت کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ ہاں، اگر دوسرا کچھ محنت کر رہا ہے اور مقابلہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، وہ بہرحال ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ یہودی ہو، وہ مسیحی ہو، وہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کی خواہش ہے ترقی کرنے کی بحیثیت کو ہم بھی محنت کریں، آگے بڑھیں، ان کا مقابلہ کریں، میدانوں میں کریں مقابلہ۔ ان میدانوں میں ہم پیچھے ہیں، باقی یہ ہے کہ گالی گلوچ میں، انتشار پھیلانے میں اور جذباتیت میں ہم سب سے آگے نظر آتے ہیں۔